علی بھائی, لوگ ایگزیجریٹ کیوں کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں؟ آئی تھنک کہ شاید ہیومن نیچر ہے ایگزیجریٹ کرنا اٹینشن سیکنگ کے لیے. میں بھی میں یہ سورہ نساء کے اینڈ پہ پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو کہا, اور ظاہری بات ہے کہ ہمارے لیے اہل کتاب کو بھی جو اللہ نے کہا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ریفلیکشن ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنے دین میں غلو کیا, ایگزیجریٹ کیا. تو میں سوچ رہا تھا کافی ساری احادیث ہیں وہ بھی ہم شیئر کریں گے, لیکن نفسیاتی طور پہ کیوں, وائی ڈو پیپل ایگزیجریٹ؟ تو میں امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کی ڈکشنری کھولی اور میں نے اس میں ایگزیجریشن کی ڈیفینیشن لکھی. وہ ڈیفینیشن یہ بتاتے ہیں کہ ایگزیجریشن it is often a defensive reaction in which the individual justifies questionable attitudes or behavior through overstatement, such as dramatizing the oppressive acts of parent as a means of justifying rebellious behavior. یعنی کہ پتہ یہ لگا کہ ان کے مطابق, ماہر نفسیات کے مطابق, ایگزیجریشن کرنے والے کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں کہ وہ تھوڑا سا ذرا زیادہ کر رہا ہے, لیکن وہ اس کو بیسکلی ایک ڈیفینسو ریاکشن میں آ کے کر رہا ہے. تو اگر ہم دیکھیں دین کے اندر بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایون اسلام کو بھی جو لوگ فالو کرتے ہیں کچھ چیزوں میں لوگ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں. اور ویری اسٹانشنگلی ہمارے پاس کچھ احادیث بھی اس طرح کی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ منع کیا کہ ڈو ناٹ ایگزیجریٹ ان پریزنگ می. جیسے کہ حدیث پوری کس طرح ہوتی ہے کہ ڈو ناٹ ایگزیجریٹ ان پریزنگ می, جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دین میں نہ تو یو ڈونٹ ہیو ٹو گو بیونڈ, neither you have to fall short. افراط و تفریط جس کو کہتے ہیں. تو اب آپ اگر آپ لوگوں کی سائیکالوجی سمجھنے کی کوشش کریں یا آپ لوگوں سے پوچھیں جا کے کہ وہ ایگزیجریٹ کیوں کرتے ہیں, تو زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ نمبر 1 اٹ از لیک آف نالج. اور لوگ اکثر پھر کہتے ہیں جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہماری محبت کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم فلانا دین کا کام جو ہے وہ اس طرح کریں. لیکن میرے خیال سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بات بھی اسی لیے قرآن مجید میں کی کہ ہم لوگ ان کے فٹ سٹیپس پہ نہ چلیں اور اس ٹریپ پہ ہمارے لیے وہ ٹریپ نہ ہو بیسکلی. جیسے کرسچنز نے شادیاں ہی حرام کر لی اپنے, ان کی ننز نے شادیاں ہی نہیں کی, ان کے پریسٹ نے سیلیبسی کو پریکٹس کیا. آئی تھنک اٹس ایگزیجریشن. اچھا, اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ رویہ پوٹینشلی کچھ صحابہ میں بھی پیدا ہوا. ایک بہت مشہور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مفہوم آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ غالباً اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 صحابی آئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں, بلکہ آپس میں شاید وہ ڈسکس کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ میں ساری رات ساری زندگی قیام اللیل کروں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا واٹ از رانگ ود دا پیپل, کہ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں, میں سوتا بھی ہوں, میری شادیاں بھی ہیں, اور جو بھی میری سنت کو اوور لک کرے گا فلیس منی, وہ میرے میں سے نہیں ہے. یعنی کہ پتہ یہ لگا کہ دس انہیرنٹلی یہ ایک پوٹینشیل ہے, تو اس کو ہم نے کرب کرنا ہے کتاب و سنت کو فالو کر کے. جیسے کہ احمد بھائی نے بولا, نہ تو افراط اور تفریط کرنی ہے, ڈو ناٹ گو ابو اور ڈو ناٹ فال شارٹ آف what is the practice of Quran and Sunnah. بارک اللہ فیکم. اچھا, اس میں جو آیت نمبر ہے نا آغاز میں, اگر ہم بات کریں سورۃ النساء چل رہی ہے اور چھٹا چیپٹر ہے, اس میں جو اللہ تعالیٰ یعنی چھٹا سپارہ, اس میں آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بلکہ اس سے پہلے 150 میں, ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ, وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں, ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر دیں, رسولوں کے درمیان فرق کر دیں. ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ چیزوں پر تو ایمان لے کے آتے ہیں, کچھ چیزوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے آگے اللہ کہتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا, یہی وہ ہیں جو سچے کافر ہیں. اور پھر اللہ نے ان کے عذاب کی بات کی, اور آگے کہا والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین, یعنی مومن جو ہیں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں اولئک سوف یؤتیہم اجورہم, ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا عنقریب بڑا اجر دیں گے, ان کا اجر دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اوبویسلی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تو ایک خالق اور مخلوق کا فرق ہے, یعنی which is there is no comparison whatsoever. تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ایک ہے اللہ اور اس کے, ایک اللہ کی بات ہے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے.
ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ انفارچونیٹلی قرآن مجید کو استعمال کرتا ہے اسکیپ کرنے کے لیے شرعی رولنگ سے، اور وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں دکھائیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے، یا قرآن کہاں پہ کیا کہتا ہے، قرآن یہ نہیں کہتا. اور قرآن مجید کی آیات جو ہے نا اس میں اجمال ہے، انزل القرآن مجملا حتی بینہ الرسول، بڑا واضح بات ہے کہ قرآن مجید اللہ نے اجمالاً یعنی موٹے موٹے جنرل اصول اللہ نے ذکر کیے، اللہ نے بہت اسپیسیفکس اور ڈیٹیلز کے اندر تفصیلات نہیں بیان کی. تو یہ اللہ نے کہا کہ علماء یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کی بات ہے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اصل میں دونوں کا سورس ایک ہی ہے، تو ان دونوں کے درمیان فرق درست نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان فرق جو ہے وہ ایک بندے کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے بات کی، قرآن میں کہی، اس کو تو میں مانوں گا، لیکن یہ نبی نے بات کی ہے میں اس کو نہیں مانوں گا، آپ کے خیال میں اس سے مطلب یہ کفر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ازمپشن یہ ہے کہ نبی دین کے بارے میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہے. جب آپ یہ زیوم کریں گے کہ دین اپنی طرف سے یعنی نبی اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تبھی آپ کہیں گے نا میں اس کی بات نہیں مانوں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ نبی اللہ کی طرف سے بات کر رہے ہیں، وما ینطق عن الہوی، پھر تو آپ پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، آپ کہیں گے نہیں یہ قرآن کی بات ہے اور یہ نبی کی بات ہے، دونوں میں فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک عقیدے کا مسئلہ، اور ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ، ہمارے ہاں خاص طور پہ لبرل کلاس جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ یوز کرتی ہے. جی قرآن میں دکھائیں، پردے کا ذکر قرآن میں کہاں پہ ہے؟ احادیث میں جہاں پہ تبیین ہے، حتی بینہ الرسول، جہاں پہ نبی نے وضاحتیں کی ہیں، وہاں پہ یعنی ان کے عمل اور ان کی پوری زندگی جو قرآن مجید کی، جیسے سیدنا عائشہ کہتی تھی کہ کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن ہے. اور جیسا کہ وہ ہمارے بڑے مورخ جو ہیں ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، ان کی بڑی طرف ان کی بات معروف ہے، کہتے تھے مدینہ میں 2 قرآن ہوا کرتے تھے، ایک جو قرآن مجید جو مصحف تھا، اور ایک قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتے پھرتے تھے. قرآن مجید کی عملی تشریح و تعبیر تھی. تو ان دونوں کے درمیان فرق کرنا کہ تشریح کو مطلب معانی کو، تفسیر کو، اور قرآن مجید کو الفاظ کو اور معانی کو ڈفرینشیٹ کرنا، معانی سے مراد میری تفسیر ہے یہاں پہ، یہ چیز جو ہے نا یہ اسکیپ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ دین کو ایک مذاق بنایا جاتا ہے. امیزنگ، ماشاء اللہ، امیزنگ. پارا 6 میں چونکہ میرا زیادہ انٹرسٹ بھی انہی ٹاپکس پہ ہوتا ہے، یوتھ کو کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے کریکٹر ویلیوز بتائی جائیں، تو میں نے جتنا دیکھا الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں نا 2 کریکٹر ویلیوز کو بہت زیادہ آپ کہہ لیجیے امپورٹنس دی ہے اور بہت ذکر کیا. ایک ایمپتھی اور دوسرا جسٹس. تو جسٹس بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اوبویسلی ہم ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے جن سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں، جو شاید ہمیں اوفینڈ کریں یا ہمیں پسند نہ ہو. اٹس ویری نیچرل کہ شاید آپ کے دل میں وہ جگہ اس طرح نہ بنا سکیں جو باقی لوگ بناتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک ہمیں کمانڈمنٹ دیا گیا ہے وچ از دا پیک آف جسٹس، اینڈ دس از سورہ مائدہ ورس نمبر 8. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. O believers, stand firm for Allah and bear true testimony. Do not let the hatred of a people lead you to injustice. Be just. اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Be just, that is closer to righteousness, and be mindful of Allah. Surely Allah is all aware of what you do. اس میں انشاءاللہ میں چند چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک ایپیسوڈ میں مغیرہ نے ڈیورس کی بات کی تھی، سیکنڈ ایپیسوڈ میں. تو دیکھیں وین اٹ کمز ٹو ریلیشن شپ بٹوین اسپاؤزز، اور جب کڑواہٹ پیدا ہو جائے اور دلوں میں جگہ نہ رہے اور ڈیورس تک بات پہنچ جائے، تو ایون وہاں بھی یہی رول اپلائی کرنا چاہیے کہ دیکھو کسی کی نفرت یا کسی کی ڈس لائکنگ تمہیں اس بات پہ نہ لے آئے کہ تم اس کے ساتھ انجسٹس کر رہے ہو. اسی طرح اولاد کے معاملے میں کئی بار ہم نے دیکھا ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ ایک بچے کو بہت پریفر کرتے ہیں اور اسے بہت زیادہ گفٹس یا بہت زیادہ چیزیں دیتے ہیں، لیکن دوسرے بچوں کو وہ لیفٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. بلکہ اس پہ ایک پورا وہ حدیث بھی ہے، میں کوئکلی شیئر کر دیتا ہوں. یہ صحیح بخاری میں ہے. حدیث یہ ہے جی کہ نعمان بن بشیر صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دے رکھا تھا، تو میری ماں انہوں نے کہا کہ میں تو اس وقت تک مطمئن نہیں ہونے کی جب تک کہ تم اس پر رسول کو گواہ نہ بنا لو صلی اللہ علیہ وسلم. تو جواب دیا کہ وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میرے باپ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا، تو آپ نے دریافت فرمایا کیا اپنی بقیہ اولاد کو بھی ایسا ہی عطیہ دیا ہے تم نے؟ جواب دیا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں عدل کیا کرو، جاؤ میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنتا. سبحان اللہ. یعنی ہمیں کسی ایسی چیز میں شریک نہیں ہونا چاہیے جس میں انجسٹس ہے. اور وین اٹ کمز ٹو گیونگ اوپینین اباؤٹ سم ون، دیکھیں کتنا خوبصورت رول ہے کہ یار ٹھیک ہے وہ میرا اوپوننٹ ہے، وہ میرے خلاف ہے، لیکن سو وٹ،
جب اس کے اوور آل پرسنالٹی پہ ایک اوپینین دینے کی باری آئے گی تو میں کچھ اچھائیاں بھی بیان کروں گا. حق تو یہی ہے نا اس پہ. بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے بارے میں ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ون آف ہز بگ اوپوننٹ جو نفرت کرنے والا بندہ تھا وہ فوت ہو گیا. تو اسٹوڈنٹس نے آ کے باقاعدہ یہ کہا ابن تیمیہ کو کہ مبارک ہو, لٹرلی مطلب آپ کا ایک بہت بڑا اوپوننٹ جو ہے وہ فوت ہو گیا. تو ابن تیمیہ نے ڈانٹ دیا اپنے اسٹوڈنٹس کو اور کہا کہ نہیں, مجھے اس کے جنازے پہ لے کر چلو. جنازہ بھی پڑھا اور اس کے بعد ان کی فیملی کے پاس گئے اور کہا کہ میں موجود ہوں, آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی ہے, کوئی ایسا کام ہو تو آپ نے جو ہے وہ مجھے بتانا ہے. مطلب یہ کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں باقی. تو دیکھیں دس از دی کائنڈ آف کیریکٹر, دس از دی کائنڈ آف پرسنالٹی a Muslim should have. so this is amazing. اور کوشش ہم یہ کریں کہ ہر معاملے میں عدل کے ساتھ جو ہے وہ چلیں. اور اسی یہ جو آپ نے کوالٹی بیان کی ہے نا, اس کا پرفیکشن جو تھا نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ برائی کا جواب جو ہے نا وہ اچھائی کے ساتھ دیا کرتے تھے. یعنی یہ اس قسم کا جو ہے نا بالکل جو سورہ فصیلت میں بھی آیا ہے, اور وہ بہت یعنی پینیکل آف تقویٰ ہے, آف گریٹنس ہے. اور یہ کوالٹی جو ہے نا یہ انکلکیٹ کرنا بڑا مشکل ہے انسان اور یہ پیسیفزم نہیں ہے بھی ہمیں. ہاں یہ اس میں اور اس یعنی طاقت رکھتے ہوئے اپنے دشمن کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. اچھا اسی سپارے میں نا وضو کی آیت ہے, تو وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. تو اس کے اندر ایک نا مسکنسیپشن ہے ہمارے ہاں جو میں نا شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آئی واز سرپرائز کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی وضو کے معاملے میں. اور وہ یہ بات ہے کہ وضو جو ہے نا وہ ترتیب کے ساتھ کرنا جو ہے وہ فرض ہے. اور یہ ترتیب جو ہے یہ قرآن میں آئی ہے ترتیب, صحیح کہ آپ نے پہلے اپنا چہرہ, ہاتھ, منہ اور پھر جو بھی ہمارا جو سیکوینس ہے وضو کا, یہ ترتیب جو ہے یہ وضو کی شرائط میں سے ہے. صحیح. اچھا ہمارے ہاں کافی لوگ جو ہیں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر وہ انہوں نے شاور لے لیا یا نہا کے نکل آئے ہیں تو وہ وضو ان کا جو ہے نا برقرار ہے, یعنی وضو ان کا ہو گیا. اچھا اگر یعنی ان کا وضو پہلے نہیں تھا اور انہوں نے جا کے شاور لیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وضو کر لیا انہوں نے. اور یہ جو ہے یہ ہاں اگر تو غسل کی نیت سے کیا جا رہا ہوگا تو پھر ٹھیک ہے وہ ہو جائے گا, لیکن اگر نہ غسل کی نیت ہے نہ وضو کی نیت ہے اور نہ ہی وضو کی وہ ترتیب سے گزرے ہیں تو یہ وضو نہیں ہے پھر. تو جو وضو کو ایکویٹ کر دینا وتھ کلینلینس یہ بھی غلطی ہے. صحیح کہ وضو از ناٹ جسٹ اباؤٹ کلینلینس. صفائی کا نام وضو نہیں ہے, وضو ایک عبادت کا نام ہے جس میں ایک انٹینشن ہونی چاہیے اور ایک سیکوینس کے تھرو جو ہے اس عبادت کو بجا لانا ہے. تو وہ میں نے کہا کہ اس پارے میں یہ آیت کیونکہ مینشنڈ ہے تو اس چیز کو, اس مسکنسیپشن کو جو ہے نا کلیئر کر لینا چاہیے. اگر کوئی لیٹ سے شاور لے رہا ہے تو شاور کے اندر ہی یا غسل کی نیت کر لے یا شاور کے اندر ہی وضو کر لے تو پھر وہ وضو بھی پورا ہو جائے گا, تو وہ اس مسئلے سے بچ جائے گا. اور کئی لوگ کیئرلیسنس احمد بھائی کرتے ہیں, مطلب وہ ایلبوز کو صحیح طرح سے جو ہے وہ نہیں دھوتے تو پوری ایلبوز تک پانی نہیں لے کے جاتے. اچھا اس میں ایک اور آیت بھی ہے جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ, اور یہ قرآن کا موضوع ایسا ہے جو بہت ریپیٹ ہوتا ہے اور وہ ہے جہنم کا تذکرہ. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا سورہ مائدہ میں ایک جگہ پہ کہا کہ جو کفار ہیں وہ جہنم میں سے نکلنے کے لیے یا جہنم میں نہ جانے کے لیے وہ کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, یہاں تک کہ اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ اور اس طرح کی ایک اور بھی مل جائے گی نا وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, وہ بھی رینسم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب. ان سے قبول نہیں کیا جائے گا تو وہ ڈبل دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اینڈ یہ نا ڈیسپریشن ظاہر کرتی ہے کہ کتنے ڈیسپریٹ ہوں گے کہ ہمیں اس میں نہ ڈالا جائے, اس آگ میں نہ ڈالا جائے. اس کی اگلی آیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها, وہ چاہیں گے اس میں سے نکلنا لیکن ان کو نہیں نکالا جائے گا, بالکل بھی نہیں نکالا جائے گا. اینڈ وہ جو بے بسی ہے, وہ جو ایک ڈیسپریشن ہے کہ یار میں کسی نہ کسی طرح نکل جاؤں ادھر سے, سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں میں, بس ایک دفعہ مجھے چانس واپس مل جائے, وہ چانس دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. یہ دروازہ جو ہے نا ڈیتھ کا, موت کا, یہ ایک ون وے اسٹریٹ ہے, یہ کوئی ریوالونگ ڈور نہیں ہے کہ آپ اندر باہر جا سکتے ہو بار بار. موت آ گئی ہے تو بس آپ کا جو ہے نا اکاؤنٹ کلوز ہو گیا ہے اینڈ پھر حساب کتاب ہے. تو دیکھیں ہمارے پاس آج موقع ہے اور قرآن میں جگہ جگہ بار بار جو ہے نا جو اہل جہنم ہیں ان کی ندامت جو ہے نا قرآن
سے ہمیں پتہ لگتی ہے کہ کس طرح وہ نادم ہوں گے اپنے کیے ہوئے کے اوپر. تو آج وقت ہے, آج اختیار ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت کا جو ہے نا پورا فائدہ اٹھائیں کہ جب اختیار لے لیا جائے گا نا تب پھر ہم چاہیں گے بھی تو کچھ نہیں ہو سکے گا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. بالکل, کہ سمجھدار وہ بندہ ہے جو اپنے موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے. سبحان اللہ. اخی اس میں نا ایک چیز جو خاص طور پہ جیسے آپ نے بات کی اس کے حوالے سے انہی آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مشہور واقعہ ذکر کیا ہے, حابیل اور قابیل کا واقعہ. ویسے تو سورہ مائدہ تو بہت ایک ایسی ہے, میں کہتا ہوں گھنٹوں اس پہ باتیں کرتے رہیں ختم نہیں ہو سکتی, اور بڑا ہی اللہ تعالیٰ نے ایک پوری منظر کشی کی ہے اور باقاعدہ کوے کا بھی ذکر ہے اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا جو ہے ایمفیسس کیا ہے جو خاص طور پہ رمضان المبارک کی بنیاد ہے, اور وہ ہے تقوی. انما یتقبل اللہ من المتقین. اور یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہمیں جو ہے نا وہ ملتی ہے جو ہم عام طور پہ اس پہ غور نہیں کرتے کہ حسد اور جو جیلسی ہے, یعنی اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ آسمان پر کیے جانے والے, غالباً امام قرطبی ہیں یا کسی سلف میں سے کسی بڑے مفسر کی رائے ہے کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ آسمان پہ وہ بھی حسد کیا گیا, اور زمین پہ بھی سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ حسد ہوا. سب سے پہلا بالکل آسمان میں سب سے پہلا جو گناہ تھا وہ کس نے کیا؟ ابلیس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور زمین پہ بھی سب سے پہلا گناہ جو ہے کس نے کیا؟ قابیل نے جو ہے وہ حابیل کے خلاف کیا, قابیل نے قتل کیا بھائی نے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پہ پتہ چلا کہ یہاں پہ ساری جو حسد ہے اس کی بنیاد نیکی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہاں پہ کسی دنیاوی لالچ میں, مال و دولت, کنگڈم, اس چیز کی بنیاد پہ حسد نہیں ہو رہا. یہاں پہ کس بات پہ حسد ہو رہا ہے؟ اللہ کے قرب کے اوپر. اذ قربا قربانا, دونوں نے قربانی کی. قربانی کا مطلب ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہا. فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر. ان ادر ورڈز کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ایک صرف چاہت از ناٹ انف. بالکل از ناٹ انف فار دیٹ. اور پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ اس کے لیے نہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ ہر جیسے عمل کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یعنی even if you want to get closer to Allah, unless and until you do not take the first step, Allah is not going to accept that. That's the first thing. اور second thing یہ بھی ہے کہ نیکی کے معاملات میں بھی حسد ہو سکتا ہے. ایک بندہ نیکی کر رہا ہے اور آپ کو حسد ہو رہا ہے اس سے, so do not let this the jealousy کا جو پوائنٹ ہے اس کو اپنی زندگی میں اس طرح نہ انٹروین ہونے دیں کہ آپ کہیں جی یہ جیلس تو صرف دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے. نہیں, یہ دین کے معاملات میں بھی ہو جاتا ہے, اور اللہ معاف کرے وہاں پہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے بیکاز یہاں پہ دین انوالوڈ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ نہیں, اس پہ بہت سے لیسن ہیں سبحان اللہ. اور اس میں وہ جو حابیل اور پھر اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے ساتھ واقعہ ہے جو ہماری امت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جب انہوں نے کہا, جب ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم کہا نا کہ داخل ہو اس بستی میں, اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا. دے ور ڈیسپریٹ, باہر جو ہے نا صحراؤں میں پھر رہے تھے اور وادیوں کے اندر پھر رہے تھے, ان کو انٹرنس نہیں ملی. تو اللہ نے کہا کہ داخل ہو, ایفرٹ کرو, میں تمہیں دوں گا, کیا نام ہے, اس پہ جو ہے فتح عطا کروں گا. کیا کہا آگے سے جملہ دیکھیں, قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ لوگ اندر موجود نہیں ہیں. یعنی وی نیڈ ایزی وکٹریز. ہمیں بس امت کو یعنی ہم چاہتے ہیں کہ وی شوڈ بی بیکم اے سپر پاور, لیکن اس کے لیے ایفرٹ کوئی نہ کرنا پڑے. آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور لڑے, ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہمارا بھی نا ایٹیٹیوڈ اللہ کے بارے میں بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے پاس ساری طاقت ہے, اللہ یہ سارا کچھ صحیح کیوں نہیں کر لیتا. اینڈ وی آر ناٹ ایکچولی ایویلویٹنگ آور سیلوز, اور کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یار ہم کس طریقے سے ایک پیسو بیہیویئر کر کے بیٹھے ہوئے اور ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں. اللہ معاف کرے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اپنے صحابہ کو 313 صحابہ کو کٹوانے کے لیے پیش نہیں کیا بدر میں, تب تک اللہ نے فتح نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے تھے, اللہ تعالیٰ وہ قوم اس کو تباہ و برباد کر دے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکل تھا؟ بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, سیدنا علی بھی کہتے ہیں کہ رات کو جب بدر کی رات تھی تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے, ہم سارے آرام کر رہے تھے, اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے. یعنی دعا کا موقع وہاں پہ جہاں پہ اللہ نے پیش کر دیا اپنے, اللہ یہ میری قربانی ہے, یہ سب کچھ ہے, آئی ایم ہیئر ٹو فائٹ فار یو, اب آپ کی ہیلپ چاہیے. تو یہ بڑی مطلب سبحان اللہ, یہ بہت کچھ ہے. اچھا مغیرہ, یہ جو آپ نے حابیل قابیل کی بات کی, اس میں ہمیں یہ تو پتہ لگ گیا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. مجھے اور آپ کو آج کیسے پتہ لگے گا کہ ہماری نیکی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو مجھے یاد ہے شیخ انس کی کلاس میں ہم نے یہی سوال پوچھا, تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا ہمیں ایسے پتہ لگے کہ ایک نیکی کو کرنے کے بعد مزید اگر انسان اس نیکی پہ کاربند ہے
اگر وہ کر رہا ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس نیکی کی قبولیت کی. اور شیخ نے ایک بہت اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ جو نیکی ہے نا, یہ نیکی ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے. یعنی کہ یہ آپ اس کو ایک پازیٹیو ری انفورسمنٹ سمجھیں, یا پازیٹیو ری انفورسمنٹ کہہ رہا ہوں, اس کو پازیٹیو فیڈ بیک کی طرح لیں کہ ایک نیکی اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان ٹرن دوسری نیکی آسان کر دے گا, وچ ان ٹرن تیسری نیکی آسان کر دے گا. آن دا کنٹریری اگر انسان گناہ کرتا ہے تو پھر یہ جو طاقت ہوتی ہے نیکی کرنے کی, یہ اللہ تعالیٰ جو اللہ معاف کرے وہ چھین لیتا ہے. یعنی کہ جو گناہ ہے, گناہ کو کھینچتا ہے اور گناہ نیکی کو ریپیل بھی کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کریں اس میں ایک تو کنسسٹنسی رکھیں, اور اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ ایک عمل ہم نے شروع کر دیا اور پھر ہم نے وہ روک دیا تو پھر یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے لیے. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اسی سورہ میں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کے کہا ہے کہ لا تتخذوا اليهود ولا النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, کہ یہود اور نصارہ کو اپنا اولیاء, اور اولیاء کے اندر فرینڈ بھی ہے, گارڈین بھی ہے, پروٹیکٹر بھی ہے, ہیلپر بھی ہے, ہاں, تو وہ نہ لو. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, اور جو بھی ان کو اس طرح اپنا اولیاء لے گا تو وہ انہی میں سے بن جائے گا. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اچھا, یہاں پہ بھی نا اللہ تعالیٰ نے قوم کی بات کی ہے, اور میں بھی اس آیت کو قوم کے لیول کے اوپر لے کے آتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی آپ فورن پالیسی دیکھیں کس قسم کی ہے. کیا ہماری فورن پالیسی کے اندر ہم ان کو اولیاء لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ کیا ان کی ہم ڈکٹیشن لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ یعنی یہ ہمارے جو صاحب اقتدار جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو ان آیات کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور ان کا کیا ریزن کیا ہوتا ہے کہ یار اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان پہنچائیں گے. اور اگر آپ اگلی آیت دیکھیں, اگلی آیت میں کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, تم دیکھو گے کہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے, يُسَارِعُونَ فِيهِم, وہ انہی کے پاس جائیں گے, يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ, ہم ڈرتے ہیں کہ یار یہ ہمارا دائرہ تنگ کر دیں گے, ہمیں جو ہے نا ہمیں پرابلم پہنچائیں گے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِفَتْحٍ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ, یعنی یہ اللہ تعالیٰ جو ان کو وکٹری دے سکتا تھا, اللہ تعالیٰ جو مدد دے سکتا تھا, ان کو انہوں نے جو ہے نا نظر انداز کیا, اور گئے کس کے پاس؟ یہود و نصارہ کے پاس. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ, آگے جا کے پھر ندامت بھی ملی, یعنی یہ نہیں کہ کوئی مدد بھی کوئی نہیں ملی. اور آپ اگر دیکھیں ذلیل ہو گئے, رسوا ہو گئے. اگر آپ تاریخ دیکھیں ہماری 1971 میں جو پاکستان کے 2 حصے ہوئے ہیں, یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ امریکہ کا جہاز کا انتظار کر رہے تھے کہ امریکہ ہمیں بچانے آئے گا. تو امریکہ نہیں آیا بچانے, کیونکہ آپ نے اپنی امیدیں جو ہیں کس کے ساتھ لگائی ہوئی تھی؟ ان کے ساتھ لگائی ہوئی تھی جو آپ کا خیر چاہتے ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ ان سے امید لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر ان سے امید لگاؤ گے اور اللہ تعالیٰ سے نہیں لگاؤ گے تو پھر یہی حال ہوگا جو ہمارا آج حال ہے. احمد بھائی, جیسے ہم نے وار اینڈ ٹیرر کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد اللہ معاف کرے آج آ کے سب سے زیادہ نقصان ہوا, اور آج ہم سب سے زیادہ برے بھی ہیں, یعنی انہوں نے ہماری کوئی اپریسیشن بھی نہیں کی. اور دیکھیں قرآن بڑا واضح اس انداز میں, بالکل واضح, کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس جائیں گے؟ کیونکہ یہ ڈر رہے ہیں ان سے کہ یار یہ ہمارے لیے دائرہ ہمارا تنگ کر دیں گے, فیٹ ایف میں پھنسا دیں گے, ہمیں ایسے کر دیں گے, ویسے کر دیں گے. اور اسی پارے کی آخری آیت اگر آپ دیکھیں, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اسی پارے کی سورہ مائدہ کی آیت ہے اور اس پارے کی بالکل آخری آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ ایمان لے کے آتے اللہ تعالیٰ میں اور اللہ کے رسول میں, تو پھر کبھی بھی اولیاء نہ لیتے ان لوگوں کو. یعنی یہ بڑی دلیل ہے کہ یہ عمل جو ہے بڑا خطرناک عمل ہے اور یہ ایمان کی نفی ہے. اور سورہ بقرہ میں بھی آیت ہے نا, وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یعنی کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ, یعنی کہ کیا اس کا ترجمہ کیا ایگزیکٹلی بنے گا؟ کبھی بھی تم یہود اور نصارہ, یہود و النصارہ, جب تک کہ ہم ان کی ملت کو فالو نہ کریں, ہم ان کے دین کو نہیں اپنا لیں گے, اللہ معاف کرے. پھر بھی ٹو بی ویری آنیسٹ یہ بھی مطلب پاسبلٹی ہے, اس کے باوجود بھی آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہی رہیں گے, تب بھی آپ جو ہے نا ایک دھوکے بازی رکھیں گے. تاریخ بھی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے دھوکہ دیا, جن لوگوں نے علی بھائی دھوکہ دیا ہمیشہ سے مسلمانوں کو, اور وہ ان کے ساتھ ملے, ان کو کیا ملا؟ ان کا انجام بھی تو اللہ معاف کرے عبرت بنا دیا اللہ نے. ایون پاکستان کی ہسٹری اس بات کی گواہ ہے, جیسے احمد بھائی نے کہا. اچھا, اس میں نا اخی ایک اور آیت جو بڑی امپورٹنٹ, مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی, وہ خاص طور پہ آیت نمبر جو ہے 41 میں, بلکہ 41 اور 42 میں اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا. سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. سماعون للکذب, جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے, اکالون للسحت, اور اسی طریقے سے جاسوسی وغیرہ اور حرام مار کھانے والے, یعنی جاسوسی کو سننے والے, جھوٹ کو سننے والے اور حرام مال کھانے والے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا, ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے گناہ صرف زبان کا گناہ ہوتا ہے,
کانوں کے گناہ کو آج تک ہم نے غور ہی نہیں کیا, اور کانوں کے گناہ کو ہم صرف میوزک سمجھتے ہیں. بری بات کو سننا اور اس کو برداشت کرنا, اور sitting at the place where the wrong is being spread and you're just sitting and consuming it, اللہ کہتے ہیں گناہ. اسی لیے علماء نے اس سے استدلال کیا کہ غیبت کو سننا بھی گناہ ہے. ایک ہوتا ہے غیبت کرنا گناہ ہے, غیبت کو سننا بھی گناہ ہے, جھوٹ کو بولنا تو گناہ ہے, اور جھوٹ سنتے رہنا اور اس کو صحیح نہ کرنا اور اس کو ایکسیپٹ کرتے رہنا, یہ معاشرے میں پھیلتے رہنا, یہ بھی گناہ ہے. یعنی یہ سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے جس کو ہم لوگ اتنے آرام سے نظر انداز کر رہے ہیں. قرآن مجید نے کس لیول پہ جا کے, یعنی کہ ہم تو ڈی سینسٹائزڈ ہیں ان چیزوں پہ, لیکن اللہ جس طرح اللہ نے قرآن میں بھی کہا نا وَتَحْسَبُونَ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. اوہ سبحان اللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. میں بس لاسٹ اپنی ریفلیکشن شیئر کروں گا. یہ ہے سورہ مائدہ کی ورس 35, اور اس میں سکسیس کی باقاعدہ ایک ڈیفینیشن ہے, بلکہ ایک میکانزم ہے کہ ہاؤ کین یو بی سکسیزفل. تو اس میں 3 چیزیں جو ہے نا اس کا ذکر ہے, میں پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. تو اس میں 3 چیزیں, نمبر 1 تقوی, نمبر 2 وسیلہ پکڑو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اور نمبر 3 اسٹرگل کرو. تو دیکھیں کتنا خوبصورت یہ میکانزم ہے. اٹ آل اسٹارٹس وتھ تقوی, بیکاز سبمیشن نہیں ہے, اگر نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, تو اگلے اسٹیپس تو کوئی بندہ لے گا ہی نہیں. اس کا ایریا آف انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا کہ میں اس پہ بھی ریسرچ کروں کہ ایمان کیا ہے, ایمان بڑھتا کیسے ہے, ایمان کم کیسے ہوتا ہے, گڈ ڈیڈس کیا ہوتے ہیں. تو اٹ آل اسٹارٹس وتھ تقوی. سیکنڈ وسیلہ میں دیکھیں بڑی مسکنسیپشنز ہیں ہمارے معاشرے میں کہ وسیلہ ہے کیا. لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فلانے جو ہے بزرگ ان کی قبر پہ جاؤ اور ان کا وسیلہ پکڑو. اسی طرح یہ بھی ایک بات بڑی معروف ہے نا کہ اولیاء کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے دعا میں, جبکہ حدیث, صحیح حدیث اور صحابہ کے جو عمل ہیں اس میں 3 چیزیں مجھے تو نظر آئیں کہ جو وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ اپنے اعمال, نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے, جیسے وہ غار والوں کا قصہ ہے. پھر یہ کہ اللہ کے ناموں کا, اوصاف کا وسیلہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ اس کی تفسیر اس آیت کی علماء نے بیان کی کہ وسیلہ سے یہاں مراد ہے تہجد, قیام اللیل, تہجد کی نماز. یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے قریب ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ مجھ سے مانگو, کیا تم جو ہے وہ مانگتے ہو. تو وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ دی کانسیپٹ آف وسیلہ. اوکے, اور لاسٹ چیز ہے جی کہ اسٹرگل کریں, اور دس از دا اسٹیپ جہاں پہ آ کے موسٹ آف اس فیل, کہ ہمیں نالج بھی آ جاتا ہے, باتیں بھی پتہ لگ جاتی ہیں, لیکن یہ کہ ہم اسٹرگل نہیں کر رہے ہوتے, ہم کم کر جاتے ہیں چیلنجز کے آگے, اور تھوڑا سا کوئی پریشر آ جائے تو ہم بس پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آئی تھنک کہ یہ 3 چیزوں کو ہم لے کر چلیں تو امیزنگ انشاءاللہ بہت کچھ جو ہے چینجز آئیں گے. اچھا, ایک لاسٹ پوائنٹ نا میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ سورہ مائدہ میں نا یہ آیت ہے, آیت نمبر 75, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, مل مسیح ابن مریم الا رسول, کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے مگر ایک رسول, قد خلت من قبلہ الرسل, اور ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں, وامہ صدیقہ, اور ان کی جو والدہ تھی مریم علیہ السلام وہ ایک بہت ہی سچی اور پاک عورت تھی. کان یأکلان الطعام, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے, دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اچھا, میں کیونکہ جو میں جاب کرتا ہوں اس میں میں کافی زیادہ نان مسلمس کے ساتھ میرا نا انٹریکشن ہوتا ہے, تو میرے پاس نا ایک نان مسلم خاتون آئی تھی چیٹ کے اوپر, اور یہ چیٹ میرے سامنے, اسی میں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اس نے بتایا اپنا نام, اس نے کہا کہ میرا نام ہے لیسا. اچھا, اور میں نے اس سے پوچھا کہ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو, تو کہتی ہے کہ آئی ہیڈ اے ڈریم, اس کو خواب آیا. کہتی ہے آئی ڈونٹ نو ویدر یو آر دا رائٹ پرسن ٹو اسپیک ٹو. میں نے کہا ڈریم اباؤٹ واٹ؟ اس نے اپنی ڈریم کا مجھے بتایا. اس نے کہا آئی سو اے مین ٹاکنگ ٹو می, ہی سیڈ آئی ایم دا سن آف میری, آئی ایٹ فوڈ, ڈو ناٹ ورشپ می, فالو دا لاسٹ میسنجر. اچھا, جب اس نے یہ مجھے اپنی ڈریم کا بتایا نا تو مجھے یہ آیت یاد آئی, کان یأکلان الطعام. اللہ بھی جو ان کی جو ہیومینٹی کا جو ایک پروف لے کے آتے ہیں کہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے, یعنی ایک پورا میکانزم ہے, حاجت تھی کھانے کی, اور پھر کھانے کو نکالنا بھی تھا, اور وہ ایک جو کریٹر ہے, ایک سپر بینگ ہے, پاور ہے, وہ جو ہے وہ اس کو کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلیل یوز کی, اور اس نے اپنے خواب میں بتایا, اور جب اس نے کہا نا کہ انہوں نے کہا آئی ایم دا سن آف میری, آئی ایٹ فوڈ, تو یہ جو ہے نا میرے لیے بڑی پروفاؤنڈ تھی, اور یہ پھر عورت جو ہے نا پھر مسلمان بھی ہو گئی تھی. یعنی اس میں خاص بات یہ ہے کہ یعنی جس طریقے سے جو چیزیں انسان کے لیے اسینشلز ہیں وہ انسان کو ویک بناتی ہیں,
اور وہ انسان کو بہت نیچے بھی کر دیتے ہیں, کیونکہ کھانے کا پورا سسٹم ہے, ہی از ناٹ اونلی ڈیپینڈنٹ, بٹ جب وہ امیجن کریں کہ ایک بندہ اپنے آپ کو امیجن کرے کہ میں اس کھانے کو جب نکالتا ہوں تو میری سچویشن کیا ہوتی ہے, اور میں اپنے آپ کو کتنا تکبر اور نخوت جو ہے میری کہاں پہ چلی جاتی ہے نیچے. آپ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں؟ ہاں اللہ بالکل کھاتے ہیں, ٹائم نکالا کریں ذرا. جزاک اللہ خیر. اچھا ایک چیز آخری بات انشاءاللہ, وہ جو انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم, یہودیوں پر لعنت ہوئی. اور اس چیپٹر کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی جو ہے نا وہ ان کی تھوڑی سی نسبتاً ان کے بارے میں نرم لہجہ رکھا. آخری جو آیت ہے اس چیپٹر کی, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ, کہ جو عیسائی ہیں ہمیشہ وہ کرسچن یعنی جو مشرکین ہیں اور یہودی ہیں ان سے بہت زیادہ دین کے قریب ہیں اوور آل. اور اس کی شاید بہت بڑی وجہ, اور اللہ نے کہا ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون, میں تکبر کم ہے, یہ ایک ان کی, اور آگے بھی ایک اللہ نے ان کی کچھ صفات بیان کی جو اگلے چیپٹر میں ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ اوور آل امت مسلمہ کے اندر بھی جو اصل ہمارا جو دشمن ہے اس ٹائم کرنٹلی جو اوور آل پوری دنیا کو, اور اس پہ بہت زیادہ کوئی کنٹروورشل تھیوریز پہ نہیں جانا چاہیے کہ وہ جی وہ الومناٹیز والا اور پورا وہ جو ایک پورا زائنسٹ اسٹیٹ, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ زائنسٹ اسٹیٹ جو ایگزسٹ کرتی ہے اور اللہ معاف کرے وہ ہمارے دشمن ہیں. تو امت مسلمہ کو جو خاص طور پہ بہت سی اللہ نے یہاں پہ انڈیکیشنز دی ہیں خیر کے اعتبار سے. اشرکو سے کون مراد ہے پھر آج کے زمانے میں؟ سبحان اللہ, یعنی وہ ہندوز اور وہ سبحان اللہ, اور ہندوز بھی میں تو سمجھتا ہوں یہ بدھسٹ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, سارے وہی جو اس کے اسٹرینڈز ہیں ہندوازم کے, اللہ معاف کریں. تو ایک امت کے لیول کی اس میں بہت گائیڈنسز موجود, تحکیم کے حوالے سے بہت سی اللہ تعالیٰ نے گائیڈنسز دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.